وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی؟ معزز سامعین، گزشتہ آیت میں اپنی بیویوں کے ساتھ زوجیت کی نسبت سے زوجیت کے حالت میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب بیوی آپ کے نکاح میں ہے تو کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ اسے اچھا سلوک کرو، جیسے آئیے تشریف رکھیے ایسا، اور جو کچھ وہ جائز طریقے سے مانگے وہ سب دو، اور اپنے طرف سے بھی کچھ اس کو دیتے رہا کرو۔ زبان سے اچھی باتیں کرو، مال خرچ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ حکم دیا قرآن کریم نے جو گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق دے دو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جی، نکاح میں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے اچھا برتاؤ کرو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ بات دیکھو مزید اسلام کیا بتا رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے۔ طلاق دے دیے تو اس سے بدسلوکی مت کرو۔ اس کو میں چھوڑ دیا بات کو کہ طلاق دینے سے پہلے بیوی نے، اس عورت نے ہماری کتنی خدمت کی تھی، ہمارے ساتھ کیسا سلوک اس نے کیا تھا۔ اگر 9 حصہ اس کی بدسلوکی تھی تو کم سے کم ایک حصے کی بات تو کہا یاد کرو کہ تمہارے لیے تو اس نے اپنی عزت و عفت دے دیا تھا، تمہارے قریب تمہاری جو حاجت ضروریہ کو، جو نفسانی حاجت ہے اسے اس نے پورا کیا تھا۔ محبت بھری باتیں تو اس نے کی تھیں، تو جو چیزیں اس کی گزشتہ کی تھیں اسے یاد کرو۔ جی، یہ حکم دیا گیا کہ گزشتہ زندگی کو یاد رکھ کر جس کی کو طلاق دے رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ اس میں سلوک کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے، جی، کپڑوں کی طرح بدلتے تھے، ایک دو نہیں، کپڑوں کی طرح۔ دل میں آ گیا طلاق دے دینا، طلاق دینے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے۔ کیا ہیلے بہانے تلاش کرتے کہ عورت برابر نہیں ہے، بدنام کرتے۔ طلاق دینے کے لیے کیا کرتے؟ عورت کو بدنام کر دیتے، ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، زبان چلاتے، لائق نہیں ہے، یہاں تک کہ اس پر زنا کا الزام بھی لگا دیتے محض اپنی خواہش، محض اپنے ہرس۔ یہ اس سے کیا ہے؟ اور دیکھیں، نیا ٹیسٹ لینے کے مقصد سے، نئی بیوی کو اپنی زندگی میں لانے کے ارادے سے جو نکاح میں ہے اس بیوی پر کیا کرتے؟ زنا تک کا الزام لگا دیتے،
بڑی بڑی باتیں کہتے. اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ زنا کا الزام لگا. اور وہ عورت بیچاری کیا کرتی؟ یہ کیوں ایسا کرتے؟ اس لیے کہ وہ تنگ آ کر میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے. اگر میں ایسی بری ہوں، ایسی میں بری ہوں تو مجھے چھوڑ دیجئے. جب خود عورت چھوڑ دیجئے کی بات لے کر آتی تو کہتے کہ اچھا نکل جانا چاہتے، نکلو، سمجھے، میں مہر وغیرہ کچھ نہیں دوں اور مزید جو اور ہے مجھے دو. مہر بھی رکھ لیتے یا دیا ہوا مہر واپس لے لیتے. جو کچھ کی چیزیں اسے دیے تھے وہ بھی واپس لے لیتے. مزید اور کچھ ڈال کے دو، یہ بھی لے لیتے تھے. اس طریقے سے سب جمع کر کے کیا کرتے؟ اس پیسے سے دوسرا نکالتے، دوسری عورت لاتے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ کیا کے لیے کرتے تھے؟ ہاں، اس کے لیے دو اور ایک لاؤ اور ایک لاؤ اور ایک لاؤ. اس کو کہتے ہیں حرص الدنیا عذاب الموت، کھاتا ہے کم منگتا ہے بہت. ہاں، تو یہ حالات تھے کس کے؟ عربوں کے یہ حالات تھے. کپڑے کی طرح بدل. اسلام نے 4 کی اجازت دی. اس پر دنیا تانا دیتی ہے. یہ کرم کر دیا اسلام نے کہ 4 تک کی کرو. احسان ہے اسلام کا ہمارا. یہ حکم آنے سے پہلے تو ان گنت، سمجھے، دل آ گیا دوسری پر تو اسے کچھ الزام دے دیا. اس کو بھی رکھ لیے باندھی بنا کر اور ایک بھی کر کے لائے. اس طریقے سے کپڑوں کی طرح بدلتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، 4 کی اجازت دے دی ہے. یہ ایک ہے حکم اور یہ ایک ہے اجازت. کیا ہے؟ ایک ہے حکم اور ایک ہے اجازت. حکم یہ ہے کہ ایک ہی کرو بس ہے، یہ حکم. مثنا و ثلاثہ و رباع فإن خفتم، اس سے پہلے تفسیر میں آ چکا ہے وہ. فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، بس ایک ہی کرنے کا حکم. یہ الزام اسلام پر نہ دینا. مسلمان عیاش ہے معاذ اللہ، ایسی باتیں نہیں. حضور کی 9-11 بیویاں تھیں، وہ بڑے عیاش تھے معاذ اللہ. اگر آپ کو کوئی نیا جنریشن کا پڑھا لکھا آدمی آپ سے کچھ کہے تو متاثر نہیں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الزام معاذ اللہ کوئی دیتا ہے تو کافر ہے، اور کافر ہی بات کر سکتا ہے. حضور اگر عیاش ہوتے تو 25 سال کی عمر اور 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ. حضور 25 سال کے اور 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ. دوسرا نکاح بی بی عائشہ سے ہوا، 6 سال کی بی بی عائشہ، 52 سال کے سرکار دو عالم. کتنا تفاوت، کتنا فرق. اور اس کے علاوہ جتنی بیویاں حضور کے نکاح میں آئیں، حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. تو اس کا مطلب عیش و عشرت نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ہر بیوی جو بیوہ ہو جاتی وہ یہ چاہتی کہ میں نبی کی نکاح میں آ جاؤں اور قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤں. اپروچ کرتے تھے. جی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دیا، بی بی حفصہ کو غالباً. جی، نکاح میں دیا تو کیا تھا، کیا بات؟ بی بی ان کی بیٹی بیوہ تھی. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ میں حضور سے میرا رشتہ ہو جائے. تو جتنی عورتیں حضور کے نکاح میں آئیں وہ عیش و عشرت کی وجہ سے نہیں، عیاشی معاذ اللہ اس لفظ کے لیے نہیں، بلکہ ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ میں حضور کے نکاح میں آئی. اور پھر وہاں سے پابند کر دیا. جو حضور کے نکاح میں آ گئی اس کے بعد خبردار تم میں سے کوئی نگاہ نہ ڈالنا، تم میں سے کوئی ان کے بارے میں سمجھے تمنا نہ کرنا نبی کی چھوڑی ہوئی چیز ہے میں نکاح میں لے لوں گا. نہیں، نبی کے بیویوں کے ساتھ نبی کے پردہ کرنے کے بعد نکاح کرنا حرام ہے. 2 اعتبار. ایک اعتبار یہ ہے
کہ نبی کی بیوی سے اگر نکاح کریں گے تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ امت کی ماں ہے۔ نبی کی بیوی جو ہے وہ امت کی ماں ہے، امہات المؤمنین کہا گیا جی۔ اور دوسرا بڑی حکمت کی بات اس میں یہ ہے کہ نکاح اس سے کیا، اس عورت سے کیا جائے گا جس کا شوہر چھوڑ دیا ہو یا مر چکا، وہ بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو گئی۔ نکاح کرنے سے جو منع کیا گیا نبی کی عورت سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہیں، ایک اعتبار یہ ہوا، اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں۔ یہ سب سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اسلام پر سمجھے کسی قسم کی حرف گیری آتی ہے تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدہ اس کو فائٹ کریں، یعنی آرگومنٹ کریں۔ سمجھے فائٹ کا مطلب وہ نہیں، مقابلہ کریں، بات کریں۔ وہ بے ایمان ہو کر اتنی بڑی بات کر سکتا ہے تو ہم ایمان والے ہو کر کیوں اس سے بڑا جواب دیں؟ تو میں نے ایسا جواب آپ کے سامنے آج دیا، سمجھے۔ یہ تو بات سمجھ میں آنے کی تھی، امہات المومنین ہے، مگر دوسری بات جو میں نے بتائی ہے، یہ وہاں بھی اور بدعقیدہ لوگوں کو بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کرنے کا جو مطلب ہے، یہ ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے، نبی زندہ، نبی زندہ۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق، رواج کے مطابق وہ عورتوں کو بدلتے تھے، عدل بدل۔ اب کتنے گئے گزرے تھے، دیکھا آپ نے گزشتہ جو بات پیش میں نے کی تھی کہ کسی مرد کی بیوی کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تو چادر لے کے چلے جاتے، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا، چادر لے جا کے اڑا دیتے، نہیں میری پراپرٹی جی۔ اب اس عورت کو اپنے قبضے میں لیتے، نکاح کر لیتے، یا نہیں تو اس کو دوسرے کو نکاح میں دے کر اس کا مہر لے کے کھا جاتے۔ ایمان والوں کے بارے میں کہا، ایمان والوں یہ سب حرکتیں عرب کے جہلا کے ہیں، جاہلانہ رسومات ہیں۔ تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم ویسا کرو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم ہر بات سے بچتے بچتے چلو، ہر چھوٹے عمل کو کرو، ہر چھوٹی برائی سے بچتے چلو۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے منع کیا گیا، اور دوسرا فرمایا گیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، اوپر سے آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں تم نے ایک عورت سے نکاح کر لیا تو آپس میں شوہر و بیوی اچھے تعلقات سے رہے۔ پہلے تو یہ بتایا، اگر حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ تم اب ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ ان کو ساتھ رکھ کے ظلم سہنا بھی غلط اور ان پر ظلم کرنا بھی غلط۔ چلاؤ، جب جیسا ہو چلاؤ، جیسا کہ گزشتہ صحبت میں بتایا گیا کہ اگر عورت سمجھے، عورت کے اندر ابھی بھی میں نے بتایا کہ عورت کے اندر 9 خرابیاں ہیں، 10 میں سے ایک اچھائی ہے، تو 9 خرابی کو نظر انداز کرو ایک اچھائی پر، سمجھے، ان کی 9 کمزوریوں کو درگزر کرو ایک اچھائی پر، اس لیے کہ ضرورت پر میرے کام آئی ہے، میں نے اس سے جو میری اولاد، اس کی پرورش اس نے کی ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگا ہے، اس نے میرے مال کی حفاظت کی ہے، میری اولاد کی حفاظت کی ہے، لہذا اس ایک بات کو ہی صحیح یاد کر کے اس کے ساتھ 9 کمزوریوں کو درگزر کر دو۔ یہ بہت بڑی جواں مردی کی بات ہے، یہ بڑی جواں مردی کی بات ہے۔ جواں مردی یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑا اسے کر لیا، اسے چھوڑا اسے کر دیا،
جو قسمت میں آ گئی وہ جیسی بھی ہے اس کو سنبھال. کالی کلوٹی آ گئی, نکٹی آ گئی, بھینگی آ گئی, سمجھے, رام نگرم جیسے کھیڑے کی آ گئی, جیسی بھی اسے کیا کرو, کیا کرو, بات سمجھ میں. اس کے باوجود اجازت بھی ہے. اجازت میں نے بتا دیا نا, اجازت الگ ہے اور حکم الگ ہے. حکم لاگو ہوتا, اجازت آپ کی چاہت, آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر چلو, کوئی بات نہیں. بس سمجھ میں آ گئی. جب نباہ نہ ہو سکے تو کیا کرو, عورت کو طلاق. یہ آپ کی انتہائی برداشت کے بعد کی بات. کیا کرنا ہے, وہ 9 خرابیوں کو درگزر کر کے ایک کو دیکھ لے کر رہنا. دیکھے تو ایسا اب بچے پیدا نہیں ہوتے, بچے بڑے ہو گئے, کیا ہوں گا, ایسے مسائل. تو حد تک کوشش کرو نبھانے کی, اپنے کنٹرول کے باہر ہو جائے تو اجازت. طلاق کا حکم نہیں ہے, طلاق دینے کا حکم نہیں, طلاق دینے کی اجازت. 4 سے نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے, 4 سے نکاح کرنے کی اجازت. اگر کوئی کر لیا تو اس پر تم ٹپنی مت کرو, اس پر انگشتنمائی مت کرو, اس کے متعلق غلط خیالات ذہن میں مت لاؤ. کر لیا اس کی طاقت کی بات جی. تو یہ کیا ہے, اجازت. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, ایک بس ہے, سمجھے. تو ایک کا کیا ہے, حکم. تو اس بات کو سمجھ لینا, حکم کیا ہے, اجازت. طلاق کا حکم نہیں بلکہ طلاق کی اجازت. طلاق دے سکتے ہو دے دو, سمجھے. اور کیا کرو, اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح کر لو. بہت دنوں تک انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے, سمجھے. فوراً دوسرا انتظام, نکاح کر لے. جب دوسری عورت سے نکاح کرو تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب طلاق دینے لگو تو چھوڑ رہے ہیں نا, ایسا مت سمجھو. مگر قرآن بتا رہا ہے اس صورت میں خیال رکھو کہ اگر تم نے انہیں بہت زیادہ مہر دیا ہے, سوغات دیے ہیں, تحائف دیے ہیں اور اتارے دیے ہیں, رسم ہے, تو نکاح کا حکم, ایک عورت سے نکاح کا حکم, 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت, نباہ کرنے کا حکم, طلاق دینے کی اجازت. اجازت الگ چیز ہے, حکم الگ, سمجھے. اب جب بیوی سے انبن ہو گئی ہے, ہو نہیں سکتا, اس کو چھوڑنا ہی پڑ رہا ہے, چھوڑ دو. مگر چھوڑ کے دوسری کرو, کوئی بات نہیں ہے, مگر جب چھوڑو تو اس عورت کا مہر برابر ادا کرو. آج کا رواج یہ بنتا چلا گیا ہے کہ لڑکے والے یا مرد اپنے طرف سے طلاق نہیں دیتے, اس بات ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ خود عورت کھلا دے. ایک بیماری چل رہی ہے, ایک وبا ہے. اگر 10 نکاح ہوتے ہیں اس میں 8 فیصلے کو آتے ہیں, 10 نکاحوں میں 8 فیصلے کو آتے ہیں, 8 میں سے 7 خلا کو آتے ہیں, تنگ کر دیتے ہیں. آخر مجبور ہو کر فسخ نکاح کرو, شوہر جا کر اتنے دن ہو گئے, کہاں مر گیا, کہاں ہے, کدھر ہے. شریعت نے ایک اجازت دی ہے, وہ بھی امام اعظم کے پاس تو نہیں ہے, امام مالک کے پاس ہے. اب چونکہ کیا ہے, سماج ہے, معاشرہ ہے, اس کے لیے بعض احکامات میں 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کا قول لے لیا جاتا ہے. فسخ نکاح کا جو بھی مسئلہ ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ہے. امام اعظم کے پاس بالکل مضبوط ہے. گیا تو گیا, 80 سال ہونا اس کی عمر, جس دن سے گیا ہے اس حساب سے لگا کر کتنے سال ہونا, 80 سال ہونے کے بعد, کس کی, مرد کی 80 سال ہو جانے کے بعد قاضی اس پر جو ہے فسخ نکاح کا حکم صادر کرے گا. اس کے بعد عدت گزار کر یہ دوسرا نکاح کرے.
ہو سکتا ہے اس کی 80 سال ہو جائے تو کم سے کم 10 سال کا حساب تو اسے رکھو جی. اس کے 70 ہاں اس کے 70 سال میں فسخ نکاح کا حکم صادر ہو دو 70 سال کی عمر میں کون نکاح کرے گی یا اس کو کون نکاح کر لے گا بلا وجہ. بس سمجھ میں آ گئی. مہر دینا پڑتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے یہ سمجھ کر کے عرب کے جاہل کیا کرتے تھے روک لیتے تھے ظلم ڈھاتے تھے الزامات لگا دیتے تھے جی. وہ تنگ آ کر کے کیا کر دی بلا لیتے درخواست کرتے مجھے اگر میں ایسی ہوں تو چھوڑ دوں میں ایسی ہوں تو چھوڑ دوں کیا یوں ہی چھوڑ دوں گا کیا میں جو دیا ہوں مہر واپس دوں. اور وہ اب شریعت کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے یہ تو جاہلوں کی باتیں ہو گئیں. ایمان والو تم بڑے ذمہ دار قوم تم بڑی ذمہ دار ملت ہو تمہارے سے ایسے حرکات نہیں ہونے چاہیے. تم اگر مہر نہیں دیے ہو تو دے دو اگر دیے ہو تو واپس مت لو طلاق دے دو تم واپس مت لو مہر. اور پھر کیا غلط رواج کیا چل رہا ہے ہمیں دیے سو مال تمہیں واپس کرو تمہیں دیے سو مال ہمیں غلط بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. کیا کیا جی لے کوئی تمہیں بھیج ڈالو تمہیں کیا کیا لے کوئی ماں لاکھ دے ڈالو. مہر بھی عورت کا حق جو کچھ کے تحفے دیے شوہر کے گھر والوں کی طرف سے وہ بھی نہیں عورت سمجھے. آپ نے اپنے بچے کے لیے آپ کا بیٹا میں آپ کی مثال کہہ دوں آپ کا بیٹا نکاح کیا کسی خاتون سے تو اس کو کیا دیا مہر اور مہر کس کا ہو گیا عورت. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے مسئلہ بتایا عورت کے مہر میں کسی کا دخل نہیں حتیٰ کہ عورت کے ماں باپ بھی اس کا مہر نہیں لے سکتے. یہ عورت کا خاص حق ہے. دیکھو گے دوسرا محبت سے آپ لوگوں نے جا کر بہو آ رہی ہے نکلیس ڈال دیے کچھ زیور ڈال دیے سمجھے وہ انعام کے طور پر دیے محبت کے طور پر دیے کچھ بھی آپ دے دیں مہر اس کا حق ہے. اب یہ سب چیزیں ایکسٹرا آپ نے دی ہیں تو یہ چیزیں بھی عورت ہی کی مرد والوں کی طرف سے جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ بھی عورت. اس کے بعد جینے کے واسطے کچھ تحفے دیے سمجھے جہیز کی چیزیں یہ وہ سب دیتے ہیں یہ سب کیا ہے کس کا ہے عورت. اس کے بعد رسم کرتے ہیں کیا پیاری حکمتیں بتائی جائیں رسم کرتے ہیں جی شکرانے میں جلوے میں سمجھے رسم کرتے. وہ رسم کا جو پیسہ ہے وہ ننند کا پیسہ نہیں ہے وہ اسی عورت کا ہے وہ پیسہ بھی کوئی لے مہر بھی نہیں لے سکتے جو کچھ کے ڈال دیے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اور جو رسم کے پیسے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اب ماں باپ نے جو کچھ کے دیا وہ بیٹی کو دیا وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. وہ مال جو ماں باپ ان کے ڈالے ہیں وہ بھی اسی کا آپ لوگ جو ڈالے ہیں وہ بھی اسی کا کوئی نہیں لے سکتا. اب دوسرا کرنا تو جیسا کرنا کر لے جیسا کرنا کر مگر اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایسے فیصلے تو نہیں ہوتے مانیں گے نہیں لوگ. اب الٹے فیصلے ہوتے ہیں سمجھے کیا کیا لیے جی تمہیں وہ دے لو تمہیں کیا لیے وہ تم ان کو دے لو تو یہی تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن یہی کہتا ہے کہ وہی نارت تم استبدال زوج مکان زوج وہ آتے ہی تم احداہن قنطارا اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو بہت دے دی منوں کا دے دی KG کا سونا دے دیے. جب دے دیے ہیں تو طلاق دے رہے نا دیے تھے تو کیا کس بنیاد پر دیے تھے
نکاح اور محبت کی بنیاد. کس بنیاد پر دیے تھے؟ محبت کی بنیاد. طلاق محبت سے دے رہے ہیں کہ نفرت سے دے رہے ہیں؟ تو نفرت تم کو آئی ہے, محبت بھی تمہارے پاس اندر تھی اور اب نفرت بھی تمہارے اندر ہے, سمجھے؟ محبت سے اتنا لٹا دیے, اب نفرت کر رہے ہیں اس سے, اس لیے کہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ نئی زندگی بسانا چاہتے ہیں. اس کی پینالٹی یہ ہے کہ تم جو محبت کی چیز دے دیے ہو نفرت سے واپس نہیں لے سکتے. نہیں سمجھ میں؟ ہائے یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں ایک حبہ, ایک پیسہ, جی کیا نہیں, ایک پیسہ اس میں سے نہیں لے سکتے. کس میں سے؟ جو مال عورت کو دے چکے ہیں, سمجھے؟ اور اس کے بعد اور ایک بات ہے, اور ایک بات ہے, یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی تو طلاق خلا کے مسئلے سمجھے ختم ہو جائیں گے. اور ایک بات ہے, بول رہا ہوں, سن لیتے ہیں, مزے کی بات. نئے میں یہ کیا ڈالوں جی, بہت کم ہے, تمہارے واسطے سائٹ بنا دے, اس کا کیا سمجھے, میرا دل نچھاور کرو, سیٹ بنا کر دیتا ہوں, جگہ بنا کر دیتا ہوں, اور مال دیتا ہوں. کیا کیا دیتی, کیا کیا دیتی, ارے یہ نکلس کیا, اور ایک دو نکلس بنا دو. یہ وعدہ جو کر کو رہتا ہے وہ بھی دینا. محبت میں پھسلاتا ہے نا, کیا کیا وعدے کری یاد ہے, دے دے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولا محبت میں کیا کر کے رہتے, وعدے, وہ دوں گا, یہ دوں گا, ہتھیلی میں جنت دکھا کے رہتا ہے, سمجھے؟ سب کیا کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک حبہ بھی اس میں سے لے نہیں سکتے, اور مزید دینے کا جو وعدہ کیے تھے وہ اس میں بھی ہاف دوں گا نہیں, کچھ کم نہیں کرنا. دو سائڈ ہے تو دلا جو طلاق ہوگی, کیا بھی تمہارا میرا کیا بھی نہیں. طلاق ہونے سے پہلے تھا نا, طلاق ہونے سے پہلے تھا نا. بڑی پیاری بات یہاں لکھ رہے ہیں ترجمے میں, اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہونے. جی کیا پوائنٹ آ رہی ہے, قرآن کیا بول رہا ہے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, سمجھے؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. نکاح ہونے کے بعد, نکاح ہوا, ہاتھ نہیں لگایا, نکاح ہوا, ہاتھ نہیں لگایا, کمرے میں الگ جاتے تھے, آ جاتے تھے, سب کے سامنے بیوی شوہر کی طرح رہتے تھے, مگر دونوں ہی کو معلوم کہ کیسے رہتے تھے. ہاتھ نہیں لگایا, مگر نوبت کیا آ گئی, نوبت طلاق کی آ گئی. تب حکم کا آدھا مہر دو. ہاتھ نہیں لگایا ہے تو کیا کرنا, آدھا مہر دینا. ہاتھ لگایا ہے پورا دینا. ہاتھ نہیں لگانے کا مطلب اس کو آپ نے سمجھے بے پردہ نہیں کیا, سمجھے؟ اور یاد رکھنا, اس کو کہتے جو ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے, جب وہ میرڈ ہو جاتی ہے اس کی, تو اس کو باقرہ کہا. کیا کہا گیا؟ باقرہ. باقرہ کا پردہ بکارت جو ہے وہ اگر توڑ دیا, مہر اگر توڑ دی, ملاقات ہو گئی, مل گئے, تو اب اس کا پورا مہر آپ پر واجب. آپ کی خواہش, آپ کی
आरजू, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? और छेड़ेंगे तो और ज्यादा चले जाओ। साला बैठकर साले के सामने का, मगर क्या करूं, इस्लाम है, साला है, जोरू का भाई है, समझे? इस्लाम है, कुरान है, बाप बैठे तो भी बोलना पड़ेगा, माँ बैठी है तो भी बोलना पड़ेगा, साले की क्या समझ। तो मिल लिया तुम्हारी खातिर, तुम्हारी जरूरत पर, तुम्हारी ख्वाहिश पर, वो क्या हो गई? बेपर्दा हुई। जब बेपर्दा तुम्हारे लिए हो गई तब तुम्हारे ऊपर महर भी वाजिब हो गया, उसका लिहाज भी वाजिब हो गया, उसकी खिदमत भी वाजिब हो गई, उसके साथ हुस्न सुलूक करना भी वाजिब। मस्जिद देने का वादा किए थे, उसमें से कुछ कम भी न करो। और याद रखना, औरत पर बुहतान लगाना सबसे बड़ा जुर्म। औरत पर बुहतान लगाना सबसे बड़ा जुर्म। आदमी को जब औरत से दूरी इख्तियार करने का ये इरादा हो जाता है तो तरह तरह के बहाने करने लगता, दोस्तों के नहीं है भी तो कहता है क्या जी किस्सा क्यों नहीं, क्या बोलूं तेरे से छुपन होता क्या, ऐसा समझिए कि अंगीठियां से देखा अपनी बीवी की, हाँ, बीवी के ऐब को जाहिर करता हुआ जाता है, बल्कि ये ऐब जाहिर करने से मना किया गया, और बोहतान इल्जाम ये तो और बुरा। तो जाहिलों के तरीके खत्म कराकर मुसलमान को निशान से जिंदगी गुजारने की तालीम कुरान ने दिया है, इस्लाम ने दिया है। मालूम हो गया? जब ये बात मालूम हुई तो वही नारद तुम इस्तिब्दाल ज़ौजिम मकाना ज़ौज, यहां एक और बात है, अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो, ये किसे कहा जा रहा है? मर्द। किससे कहा जा रहा है? बीवी को से बदले दूसरी बीवी लाना चाहो तो लाने वाला कौन? मर्द से। तो मालूम है इस्लाम ये कह रहा है कि तलाक देने का जो हक है वो मर्द ही को है, दूसरी बीवी लाने का जो की इजाजत जो है वो मर्द ही को है, बीवी को नहीं, औरत को नहीं। समझे? अगर कभी कह दे कि तू नहीं तो दूसरी आती है, ये मर्द कह दे तो कह दे, समझे? बीवी को तुम्हें नहीं तो और एक आता, बोल भी नहीं सकती, बोलती भी नहीं, चाहे शौहर कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो, चाहे शौहर कितना बड़ा मजबूर ही क्यों ना हो, मगर एक इज्जतदार औरत की जुबान से ये लफ्ज नहीं। आज तक तो हमने ऐसा सुना नहीं है, और अगर कहीं सुने हैं कोई लोग तो इसका मतलब है कि इज्जत नाम की उसके पास कोई चीज नहीं। समझे? तो किसे इजाजत दी गई? किसी मर्द को तलाक देने की इजाजत या दूसरा निकाह करने की इजाजत। अब एक एतराज होता है, अजीब तमाशा है एतराज करने वाले जो गैर मजहब के होते हैं, अजीब तमाशा है इस्लाम का कि इजाजत मर्द को दे दी गई, औरत को इजाजत नहीं दी गई तलाक लेने की। ये कैसे हो सकता है? ये तो जुल्म है औरत के ऊपर। उसका जवाब तो आसानी से दे सकते हैं कि अल्लाह ने मर्द को एक और मकाम दिया है, औरत को एक मकाम दिया है। मर्द औरत की हर तरीके से निगाहदाश्त करता है, समझे? औरत क्या करती है? बच्चे पैदा करती है ना? तो वो काम मर्द के हवाले करेगा, हो सकता है मेरे? तो मालूम है कानून कुदरत इलाहिया ये है, उसकी शान ही यही है कि वो हर एक को उसके उसके अतवार के मुताबिक पैदा किया। जी, अगर वो भी और एक मर्द ले ले, जैसा ये एक बीवी को लाया है, ये मर्द को रखकर और एक मर्द ले ले, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। समाज बिगड़ जाता है, मुआशरा बिगड़ जाता है, और औलादों की तरबियत का मसला खड़ा हो जाता है। अगर वो भी दूसरा कर ले, ये भी हो जाए, औलाद हो जाए,
جی تو اب دونوں میں جھگڑا کس بات کا؟ کس کی؟ ہے میری نہیں اس کی، بولے میری نہیں اس کی. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ میں آتے نا سب چیز. جی جھگڑا نا. اس لیے اسلام نے کہا نہیں، عورت کو اجازت نہیں. اور عورت بڑی کم عقل ہوتی ہے، عورت بڑی کم عقل ہوتی ہے اور بڑی جلد باز ہوتی ہے. عورت بڑی جلد باز، بڑی کم عقل ہوتی ہے. اس لیے مرد اس کے مقابلے میں قوی ہوتا ہے، عقل اس کی زیادہ ہوتی ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے. سمجھے؟ اس لیے کنٹرول کس کے ہاتھ میں دے دیا گیا؟ مرد کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا نہ معلوم صبح میں کون سی کیا حال ہوتا، رات میں کیا حال ہوتا، دوسرے دن کیا حال ہوتا. برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہتی. اب یہ جو 3 طلاق دے دینے کے بعد سمجھے جو طلاق مغلظہ شریعت میں ہو گئی، اس کی وجہ مرد کو پینالٹی دی جا رہی ہے کہ اتنی قوت رکھنے والا، اتنی عقل رکھنے والا بیوقوف ہو گیا. بیوقوفی کی سزا. دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو حلالہ ہونے دے. تیری بیوقوفی کی سزا. چھوڑ گیا سو چھوڑ گیا، تیر نکل گیا سو نکل گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اس کے بعد یاد رکھنا، عقد کہتے ہیں گانٹ کو. گھانٹی ہماری زبان میں گھانٹی کہتے ہیں، گانٹ ہے وہ. سمجھے؟ اب وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرا مطلب نکال لیں گے. تو یہ گرا ہے. کیا ہے؟ یہ گرا ہے، یہ گانٹ ہے. یہ گانٹ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دے دی گئی. جی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے عورت سے ایجاب کرایا جاتا ہے، بعد میں مرد سے. اب یہ بعد میں جو مرد سے کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ عورت نے جو آپ کو پکڑا ہے ہاتھ قبول کر کے، اس کو آپ قبول کر لیں. جب مرد قبول کرتا ہے میں نے قبول کیا یا قبیل تو جب کہتا ہے، تب جا کر کے نکاح کیا ہوا؟ مضبوط ہوا. کس کے ہاتھ میں گانٹ گئی؟ گھاٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو کھول دے، وہ چاہے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے. یہ ہے. اگر مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، لاکھ سر نیچے پیر اوپر کر لے، عورت آزاد نہیں ہو سکتی. کھلا لے لے. کھلا بھی کیا ہے؟ درخواست کر سکتی ہے، التجا کر سکتی ہے، مانگ سکتی ہے، چھوڑ ڈالو مجھے. وہ چھوڑے تب نہیں میں نہیں چھوڑوں گا بول دیا تو درخواست بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. طلاق واقع نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے کیا کہا قرآن کریم نے کہ زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بہتانا عظیما واسما مبینا. کچھ واپس نہ لو. اب یہ مہر کی بات ہے. یہ مہر اور عطیہ جو بھی ہے وہ خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا ہے. اور بیوی لینے کے لیے ہے، خاوند دینے کے لیے. سمجھے؟ بیوی کا کام کیا؟ خاوند کا کام؟ خاوند کا کام کمانے کا، بیوی کا کام خرچ کرنے کا. جی کنجوسی نہیں کرنا، جو کماتا لا کے دینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی کا کام کیا؟ خرچ کرنا، لینا. لینا کتنا دیے تو لینا، بیوی کا دینا خاوند کا کام. دوسری کو دیا تو گناہ گار ہو جائے گا، بیوی کو نہیں دیا تو مجرم ہو جائے گا. سمجھے؟ لا کے بیوی کو پوری تجوری آج جا کے دے دیں، پہلے سے ہی دے دیں. ماشاء
समझे? तावीन देता है और बीवी क्या करती है? खर्च करती है। अच्छा, महर, अब यहां बड़ी प्यारी बात बताई जा रही है। महर, महर जितना कम हो सकता बनो, लाखों रुपए का महर बनो। अब ये तालीम आ जाने के बाद, ये मसाइल आपके पास आ जाने के बाद अब तो हिम्मत तो नहीं करेंगे ज्यादा। जितना महर बांधेगा उतना देना जरूरी है, वाजिब है जी, उतना देना वाजिब है। अब आप जो है महर ज्यादा बांध दिए तो मुश्किल में आ जाएंगे, इसलिए शरीयत ने कहा महर कम बांधो ताकि तुम्हारे पर भी बोझ ना पड़े। शान दिखाने के लिए ज्यादा बांध दिया, देने के वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, महर बांधा, देने का इरादा नहीं है। बीवी से मुलाकात किया, बच्चे भी पैदा हो गए। क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो वो मर्द जानियों की सफ में उठाया जाएगा जी। वो जो जानी उठते हैं, मत किया नहीं, वो सब हरकतें नहीं किया, मगर महर दिया भी नहीं, देने का इरादा भी नहीं, उसके बाद भी कोई दिया नहीं उसका महर, तो ऐसी सूरत में क़यामत के दिन, तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं महर फौरन अदा कर दो। आज ये रस्म है कि महर ले लो, तुम्हारा महर ले लो, कि मुझे छोड़ डाल रही है, क्या मुझे छोड़ डाल रही? ऐसा नहीं, उनका हक है, जितना जल्द हो सके अदा कर देना चाहिए। जान निकलने से पहले तो अदा कर देना चाहिए। बात समझना, अपना, चूंकि बीवी हमारी है, हमने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया है। यह अजब तमाशा होगा कि हम इस्तेमाल करें और महर हमारे औलाद दे, ये बड़ी देना हो तो देना है, अदा करना है, वो बात की बात है, मगर बेहतर क्या है? पहले ही दे दिया जाए, समझे? और याद रखना, जब तलाक में, अब यहां तलाक और खुला, अब ये जब दो मसाइल आ जाते हैं, झगड़ा जब आता है तो दोनों मसाइल सामने आते हैं, मर्द की भी गलतियां सामने आती हैं और औरत की भी सामने आती हैं, मर्द की भी सामने आती हैं और औरत की भी सामने आती है। और ये सुनने वाला सुनकर फैसला देता है, मगर सामने मसला रखने वाले को खुद मालूम है कि इसमें ज्यादती किसकी, ये मालूम नहीं होता, छुपाता है, वो बात अलग है, बताता नहीं है, वो करता है, वो अपनी जगह फैसला देने वाला अपने तौर पर फैसला देता है, मसाइल की रोशनी में देता है, वो अपनी जगह। मगर जब मसला लेकर जाते हैं दोनों आपस के रिश्तेदारों के, गड़बड़ तो एक तरफ रख दीजिए, मियाँ बीवी के जो मसाइल जाते हैं टकराव के, उसमें मालूम है ना एक दूसरे की ज्यादती किसकी। तो जब मर्द को यह पता चल जाए, जी हाँ बोल ही देता, मर्द को जब ये पता चल जाए कि गलती मेरी है, मेरी ज्यादती है, औरत बेकसूर है, मैं, मेरे तरफ से ज्यादा जुल्म हो जाए, उसके सर पे मैं थोप रहा हूं, इसका पता उसको जब चले, जब मालूम हो जाए कि मेरा ही कसूर है, तो मर्द को चाहिए अपने कसूर को मानते हुए जमजे तलाक खुद दे दे। जी, जब कसूरवार हैं आप, नहीं निभाना चाहते, तो उसके सर मत थोपो, इंतजार मत करो कि वो खुला ले ले, उसके महर का पैसा मुझे मिल जाए, ऐसा मत करो। अगर कसूर तुम्हारा है, तुम खुद अच्छी तरीके से जानते हो, तुमको मालूम है, तो तुम्हें क्या चाहिए? औरत को तलाक खुद दे दो, और खुला उस वक्त में ममनू है जी, वो जुल्म हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी। याद रखना, औरत पर इल्जाम लगा, औरत पर इल्जाम, किसी भी किस्म का इल्जाम लगाना, ये बहुत बड़ा जुर्म और अल्लाह की बारगाह में सख्त अजाब।
جی جیسے میں آپ کو بتاؤں، عورت اور مرد کے تعلقات ہو، جی ان تعلقات کو جب تعلقات ہو گئے، عورت مرد کے تعلقات ہو گئے، تو کیا اس کو بازار میں بولتا پھرتا ہے؟ وہ ایسی ہے، وہ نہیں ہے۔ بعض لڑکے تماشے کرتے، غلط بات ہے، کیا بات کیسا بات تھا، کیا بات تھا، سب نہیں۔ پردے کی چیز، پردے کی بات پردے میں رہنا۔ جب اس کے اندرونی حالات باہر نہیں بیان کیے گئے تو اس کے عیب بھی باہر بیان نہیں ہونا چاہیے۔ جب عیب بیان نہیں کرنا ہے تو الزام لگانا کہاں؟ مرد اگر عورت کو سمجھ لے کہ مرد عورت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت امانت ہے اللہ کی تمہارے پاس۔ عورت کیا ہے؟ کس کی امانت؟ اللہ کی امانت۔ اور اللہ سے تم نے مانگ کے وہ امانت لی۔ کیا ہے عورت؟ مرد کے پاس اللہ کس کی امانت؟ ہاں، ماں باپ کہتے ہیں میری امانت دے رہا ہوں، بھائی کہتا ہے میری امانت دے رہا ہوں، یہ رسم ہے۔ حقیقت میں اسلام کیا بتا رہا ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی امانت، اللہ کی امانت کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو ویسے ہی ہوگا جیسے امانت میں خیانت کرنا۔ اب بتائیے سب چیزیں اگر عمل میں آ جائیں تو ہمارے گھر کیسے ہوں گے؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ہو جی؟ اور یہاں تک یاد رکھنا کہ مدرسے بنا کے بیٹھے اور لڑکیوں اور نہیں، صاحب تفسیر روح البیان نے بڑی بڑی پیاری باتیں، مسائل بیان کیے ہیں کہ عورت کو پڑھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو پڑھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے جب عورت سے نکاح کر کے لا لیتے ہیں تو دنیا کی وہ سب چیزیں دکھانا، وہ دکھانا، ہنی مون کو جانا، ادھر کرنا، وہ سب اس کا کوئی تعلق اسلام میں نہیں جی۔ مگر یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے عورت کو اہل سنت کے عقائد بتائے جائیں۔ گستاخان رسول کے عقائد، بدعقیدگیاں ان کو بتائیے۔ یہ کس کا کام؟ مرد کا جی۔ تو پہلے کیا بتانا ہے؟ عقائد۔ بات سنتے نہیں؟ شروع میں سب باتیں چلتے نہیں؟ جب دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، محبت میں چلتا ہے تو پہلے یہ پلا دو، پہلے عقیدہ پلا دو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عورتوں کو سب سے پہلے حیض و نفاس کے مسائل سکھانا مرد کا کام ہے۔ سمجھے؟ مدرسے عائشہ للبنات بنا لے کر چندہ کھانے کا کس کی ذمہ داری جی؟ مرد کی۔ ہاں، مردوں عورتوں تک دین کیسا جانا؟ عورتوں تک دین کیسا جانا؟ مرد کر لیا نہیں؟ جو مرد کر لیا اس کے ذریعے جانا۔ مرد پڑھ کے نہیں ہے، مرد پڑھ کے نہیں ہے تو کام کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے مسائل معلوم کرو، وہاں سے لے کر جا کے سنو۔ یہی کام ہم کرنے کو نکلے ہیں۔ یہ مسائل لے جا کر سنو، نماز کے طریقے بتانا، روزے کا ڈھنگ بتانا، سمجھے؟ حیض و نفاس کے مسائل بتانا۔ ہم نہ تمہارے اوپر ضروری ہے، بے پردہ ہے نا تمہارے سے، کوئی چیز پردے میں نہیں ہے نا جی۔ حیض کا زمانہ سب سے پردے میں رہتا ہے، مگر مرد سے پردے میں نہیں رہتا جی۔ مرد کو سنا
بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس کا زمانہ ہے، مرد کو معلوم ہے، بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کیا؟ بیٹے کو بولتی ہے، بھائی کو بولتی ہے، کسے بولتی؟ جب آپ کو حیض میں ہے معلوم ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی سکھانا آپ پر واجب. کس پر واجب؟ خالی گدھے کے سر کا محنت کر کے لا کے پیسے ڈال کر من مانی کرنا نہیں ہے. بہت رسپانسبلٹی ہے نکاح، بہت بڑی ذمہ داری ہے نکاح کا کام. نہیں کرتے دنیا چلتی ہے، چلتی کا نام گاڑی. سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوگی اور عورتوں کو مسائل سیکھنے کے لیے، دینی باتیں معلوم کرنے کے لیے، دینی اجتماعات میں اور دینی مجالس میں جانے کے لیے سمجھے اجازت نہیں ہے. اگر جانا ہے تو مرد اجازت دے تب. ہاں جی کہتے اجتماع کو گئی تھی اجتماع اجازت بغیر مرد کی اجازت کے جانے کی اجازت نہیں. آدم ہاں نہیں بھیجنا، ابھی اجازت اور یا جب یا دینی مجلسوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو اب بازار میں پھرنے کی اجازت کہاں ہے؟ بازاروں میں پھرنے بھیجنے کی اجازت کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو بازار میں گھومنے جانے کے لیے دینے کو روکنے کی ہمت اگر تمہارے میں اندر نہیں ہے تو تم خود عورت بن کے گھر میں بیٹھ جاؤ. اب اس کے لیے جہاں شاہ صاحب بول دیا مسئلہ سنے نہیں، باہر نکلے دین جب آپ سمجھائیں گے خود بخود بات ہوگی. تو عورت کو دیندار بنانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام ازواج مطہرات حضور سے مسائل سیکھتے اور حضور سے مسائل سیکھ کر اور جی بات سمجھ میں آ رہی. اور یاد رکھیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ طلاق دے دینے کے بعد جو دیے ہیں وہ واپس نہیں لینا. مسئلہ ہے نا اوپر کی بات آ گئی. اب یہاں جو ہے تین حقوق بیان ہوئے. ایک حق نسب، کیا ہے؟ ایک حق نسب، ایک حق قرابت، ایک حق نکاح. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک حق نسب، ایک حق قرابت اور ایک حق نکاح. حق نسب یعنی اپنے باپ دادا بھائی بہنیں ان کا. حق قرابت اپنے رشتہ
رشتہ دار، سالے، سالیاں، ساس اور خالات، ممانی، چچانی، ان کے یہ سب کیا ہے؟ حق ہے۔ حق نکاح کیا ہے؟ بیوی کا حق۔ حق نکاح کیا ہے؟ بیوی کا حق۔ تو بیوی کا حق مہر ہے اس کا، وہ ادا کرو۔ اس کے نان نفقہ دینے کا حق ہے، ادا کرو۔ سمجھے؟ ایسے ہی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے عورت کا حق برابر دے دینا چاہیے، ایسے پیر کو چاہیے مرید کا حق برابر دے دے۔ اگر کسی وجہ مرید کا حق برابر دے دے بولے تو خزانہ لا کر لٹانا نہیں، جو تعلیم دے دیا ہے، جو تربیت دے دیا ہے، پیر کی ذمہ داری ہے کہ مرید کے ہر قسم کی تعلیم و تربیت کرے، ہر قسم سے سجائے، ہر اعتبار سے، ہر بات سے سجائے، ہر بات سے